السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیر تیمور کی پوری کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں میں ایک عظیم فاتح تھے جنہوں نے کئی شہروں کو فتح کیا، جس میں ایران بھی شامل تھا، دہلی اور ہندوستان بھی اس میں شامل تھا۔ تو چلے امیر تیمور کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تیمور 8 اپریل 1336 کو کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد امیر ترغی اپنے علاقے میں معمولی درجے کے جاگیردار تھے، مگر شہر کے سب لوگ انہیں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ امیر ترغی بہت سچے اور پکے مسلمان تھے، انسانی حقوق اور اسلامی روایات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے امیر ترغی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا انسان جو دیکھنے میں کسی فرشتے سے کم نظر نہیں آتا تھا، وہ ان کے سامنے آتا ہے اور ایک بہت خوبصورت تلوار پیش کر کے خود غائب ہو جاتا ہے۔ امیر ترغی اس تلوار کو پکڑ کر اپنے چاروں طرف گھمانے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امیر ترغی اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کی بدلتی حالت کو محسوس کرنے لگے۔ اگلے دن نماز ظہر پڑھنے کے لیے امیر ترغی شیخ زید الدین کی مسجد میں چلے گئے۔ شیخ زید الدین اپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد امیر ترغی امام صاحب سے ملے اور انہیں خواب کی ساری تفصیل بتائی تو انہوں نے پوچھا، یہ خواب رات کے کس حصے میں نظر آیا تھا؟ امیر ترغی نے کہا، صبح صادق کے وقت۔ شیخ زید الدین نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور خواب کی تعبیر بتائی۔ اللہ کریم تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کی طاقت سے دنیا کے وسیع رقبے پر قبضہ کرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گا۔ تمہارا بیٹا پورے عالم اسلام کا نامور فرزند ثابت ہوگا، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس کو لکھنے پڑھنے، خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروانے اور اس کی پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ پھر تم دیکھنا کہ تمہارا بیٹا ساری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ امیر ترغی نے شیخ زید الدین کی تمام باتیں غور سے سنی اور واپس لوٹ آئے۔ اگلے سال ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ امیر ترغی اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے امام صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے تیمور نام رکھا، جس کا مطلب آہن یا فولاد یعنی لوہا ہے۔ یہ بچہ اپنے نام کی طرح بہت مضبوط اعصاب اور ذہانت کا مالک تھا۔ ایک روز اس کو کھیلتے دیکھ کر اس کی ماں نے حیران ہو کر امیر ترغی سے کہا، ہمارا بیٹا ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے۔ مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کھیلتے اور کھاتے ہوئے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ہر برابر مہارت سے کر سکتا تھا۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ہر کام برابر مہارت سے کر سکتا تھا۔ تیمور کو بہت کم عمری میں ہی پڑھے لکھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ عمر اتنی کم تھی کہ اسے تختی پر موم ملنا تک نہیں آتا تھا۔ اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیا جاتا تھا اور تختی پر موم ملنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا کہ کس طرح موم کو پگھلا کر تختی پر اس کی پتلی نازک تہ چڑھانی چاہیے۔ چونکہ تیمور یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی والدہ اس تختی پر موم چڑھائے کر دی۔ نماز ظہر کے بعد مکتب سے چھٹی ہو جاتی تو تیمور اکیلا اپنے گھر نہیں جا سکتا، اس لیے اس کی والدہ یا گھر کا دوسرا فرد اسے لینے آ جایا کرتے۔ یوں وہ بہت کم عمری میں ہی مکتب آنے لگ گیا۔ جب اس کے گھر والے اسے مکتب لانے اور لے جانے میں مشکل محسوس کرنے لگے تو انہوں نے اسی مکتب کے ایک شاگرد جو تیمور کی عمر سے بڑا اور اس کے گھر کے قریب رہتا تھا، اس کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تیمور کو گھر سے ساتھ لے جایا کرے اور واپس چھوڑ بھی جایا کرے۔ وہ لڑکا بہت سمجھدار اور خیال رکھنے والا تھا۔ وہ تیمور کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اسے بازار اور گلیوں سے گزارتا تھا۔ ان بازاروں اور گلیوں میں ان دنوں اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں اور دوسری سواریوں کا بہت آنا جانا ہوتا، جس وجہ سے پیدل سفر کرنے والوں کو مشکل پیش آتی۔ تیمور نے بچپن سے جوانی تک اپنے حیران کن مشاغل اور ذہانت سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور پیراکی پر اسے مکمل مہارت حاصل تھی۔
اسی مہارت کی بدولت تیمور نے میدان جنگ میں کئی کارنامے سر انجام دیے۔ اپنے بچپن کی عادت کی وجہ سے تیمور یہ تمام کام الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھوں سے کر لیتا تھا۔ جتنی مہارت اسے سیدھے ہاتھ پر تھی اتنی ہی مہارت اسے الٹے ہاتھ پر بھی تھی۔ میدان جنگ میں تیمور نے دونوں ہاتھ سے تلوار چلانے کے فن سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مقابلے میں آنے والوں کو چند لمحوں میں ختم کر دیا۔ سرسبز شمال کی طرف پہاڑوں کے پار مغلیہ حکومت تھی۔ مغل حکومت کا سردار خان اعظم پہاڑوں کے پار شہر سبز میں اقتدار کی جنگ پر غور کر رہا تھا۔ شہر سبز میں جاری اقتدار کی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شہر سبز پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خان اعظم تغلق تیمور نے اپنی فوج کو پہاڑوں سے اتار کر سمرقند اور شہر سبز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ تو بزدل سازشی بایزید جلایر بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر نہایت قیمتی تحائف لے کر خان اعظم تغلق تیمور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنی جانثاری اور اطاعت کا یقین دلا دیا۔ یزید جلایر نے خان اعظم کے ساتھ مکمل فرمانبرداری کا وعدہ کیا اور علاقے میں بدلتے حالات کا انجام دیکھنے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا۔ ادھر حاجی برلاس نے جنگ کے لیے اپنی فوج کو شہر سبز اور قرشی میں اکٹھا کر لیا مگر مغلیہ فوج کے ساتھ جنگ کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ حاجی برلاس نے اپنا سارا مال اور قبیلے کے اہم افراد کو اکٹھا کیا اور ہرات کی جانب فرار ہو گیا۔ حاجی برلاس نے امیر تیمور کو بھی میدان مغلیہ حکومت کے سپرد کر کے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ امیر تیمور کے پاس افرادی اور دفاعی قوت بہت کم تھی۔ وہ مغلیہ چڑھائی کا مقابلہ کرتا مگر اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ مخالف فوج کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ امیر تیمور شہر سبز کو لاوارث چھوڑ کر اپنے چچا کی طرف بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مغلیہ فوج کو سیاست اور مصالحت سے شکست دینے کا سوچا اور اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امیر تیمور کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ مغلیہ فوج سمرقند اور شہر سبز پر مکمل قبضہ کرنے آ رہی ہے تاکہ ان شہروں میں موجود تمام قیمتی چیزیں لوٹ لیں۔ آخر امیر تیمور نے اپنے منصوبے پر مزید غور کے بعد عزم کیا کہ وہ اپنے علاقے کو ہر حال میں مغلیہ فوج سے بچائے گا۔ اگر وہ اپنی سیاست اور مصالحت سے اپنے علاقے کو مغلیہ فوج کے غضب سے بچا نہ سکا تو بھی وہ اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ مغلوں کے ہزاروں سپاہیوں سے لڑائی کرے گا۔ چونکہ ایسا کرنے سے اس کی شکست یقینی تھی اس لیے سب سے پہلے سیاست اور مصالحت پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی الجائی خاتون اور ننھے منھے بچوں کو کابل بھیج دیا جہاں امیر تیمور کی بیوی کا بھائی رہتا تھا۔ بیوی اور بچے کو بھیج کر امیر تیمور نے اپنے فوجی سرداروں کو بلایا اور انہیں خاموشی سے جنگی تیاری کرنے کا حکم دیا تاکہ وقت پڑنے پر اس کی فوج مخالف فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ جنگی حکمت عملی طے کرنے کے بعد امیر تیمور اپنے پیر و مرشد مولانا زید الدین ابو بکر کی خدمت میں پیش ہوا۔ دونوں نے ایک طویل ملاقات کی جس میں امیر تیمور نے اپنے پیر و مرشد سے اپنے منصوبے کے متعلق مشورہ کیا۔ انہوں نے امیر تیمور کو نیک مقصد میں کامیابی کی دعا اور ڈیر و رقم کے ساتھ نہایت قیمتی سامان بھی دیا جو وقت آنے پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مولانا زید الدین ابو بکر بہت مالدار شخصیت تھے اس لیے انہوں نے اپنے مرید کی مالی امداد کر کے اسے مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ امیر تیمور ابھی اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کر کے واپس لوٹا ہی تھا کہ مغلیہ فوج کا ہر اول دستہ بدمست ہادیوں کی طرح سمرقند میں آ گیا۔ اس دستے کا سالار بہت لالچی تھا۔ وہ شہر میں داخل ہوتے ہوئی سیدھا امیر تیمور کی رہائش گاہ قصر سفید میں چلا گیا۔ امیر تیمور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر مکمل تیار تھا۔ جب اس کو مغلیہ فوج کے سالار کی آمد کا علم ہوا تو وہ استقبال کے لیے قصر سفید کے مرکزی دروازے پر آ گیا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ، چہرے پر محبت سجاتے ہوئے وہ استقبالیہ کلمات ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا اور مغلیہ فوج کے سالار کو اپنے ذاتی مہمان بنانے کی درخواست کی۔ امیر تیمور کا رویہ اور درخواست دیکھ کر مغلیہ سالار بہت حیران ہوا اور تیمور کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ
تاتاری نوجوان مغلیہ فوج سے خوف کھانے کے بجائے انہیں اپنا ذاتی مہمان بنانا چاہتا ہے۔ مغلیہ سالار ابھی امیر تیمور کے رویے کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ امیر تیمور نے آگے بڑھ کر مغلیہ سالار کا ہاتھ تھاما اور بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے اسے قصر سفید کے مہمان خانے میں لے آیا، جہاں اس نے اپنے مہمان کے سامنے دنیا بھر کے لذیذ کھانے اور مشروبات رکھ دیے۔ مغلیہ سالار کے ساتھ اس کے قریبی ساتھی بھی تھے، وہ بھی امیر تیمور کے پرتکلف انداز سے پریشان تھے۔ جب ان کے سامنے سمرقند کا بہترین مشروب رکھا گیا تو سب لوگ اسے پی کر عش عش کر اٹھے۔ کھانے کے دوران مغلیہ سالار اپنے میزبان کے قیمتی مال کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے امیر تیمور کی دعوت کیوں قبول کی، کیونکہ وہ تو سمرقند اور امیر تیمور کے قصر سفید کو لوٹنے کی نیت سے آیا تھا۔ اب اس نے اپنی لالچی سوچ کو دوسرے انداز میں پورے کرنے کا سوچا اور امیر تیمور کے سامنے قیمتی تحائف کی فرمائش کا اظہار کر دیا۔ امیر تیمور کھانے کے دوران اپنے مہمان کی لالچی اور نیت کو اچھی طرح بام چکا تھا، بلکہ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ مغلیہ سالار قیمتی سامان کے تحائف لینے کا اظہار کر دے تاکہ وہ اپنی دولت اور قیمتی سامان لٹا کر اپنے علاقے کو بچا سکے۔ اس لیے وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا۔ مغلیہ سالار کی فرمائش پوری کرتے ہوئے امیر تیمور اپنے منصوبے پر کامیاب تھا۔ اب اس نے مغلیہ سالار کو ڈھیروں قیمتی تحائف دے کر اپنے سوچ کا اگلا مرحلہ طے کرنے کا ارادہ کیا۔ امیر تیمور نے خان اعظم تغلق تیمور سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے نہایت قیمتی عالیشان درباری لباس پہنا اور اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی قیمتی لباس پہن کر خان اعظم کے دربار میں جانے کا حکم دیا۔ امیر تیمور انتہائی قیمتی تحائف اور مال کے ساتھ خان اعظم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے شہر سبز سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ دو مغل سرداروں نے اسے ساتھیوں سمیت روک لیا اور کہا کہ خان اعظم کے دربار میں جانے کے لیے انہیں بھاری رشوت دی جائے، ورنہ وہ انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امیر تیمور نے ساتھ لائے قیمتی سامان اور مال سے کافی مال ان مغلیہ سرداروں کو دے دیا اور خان اعظم کی دربار کی طرف بڑھ گیا، جہاں تغلق تیمور دربار سجائے بیٹھا تھا۔ خان اعظم تغلق تیمور کا دربار اتنا بڑا شان اور شوکت سے بھرا ہوا تھا کہ امیر تیمور اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ چونکہ اتنی شان و شوکت وہ سب پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، مگر امیر تیمور اور اس کے ساتھی اپنے چہروں پر حیرانی کے آثار لائے بغیر آگے بڑھے۔ امیر تیمور بھی ذرا شاہانہ انداز میں اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور خان اعظم کے قریب جا کر آداب بجا لایا۔ خان اعظم تیمور کی دہشت سے لوگ تر تر کانپتے تھے۔ وہ جس راستے سے گزر جاتا تھا پیچھے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں چھوڑتا۔ میں اپنے بچوں کو خان اعظم کے آنے کا کہہ کر ڈراتی تھی۔ پورے دربار پر خان اعظم کا رعب اور دبدبہ چھایا ہوا تھا، مگر امیر تیمور جو تاتاری نوجوان تھا وہ نہایت ہمت اور شان سے خان اعظم کے پاس چلا گیا۔ امیر تیمور نے خود کو قبیلہ برلاس کا سردار بتایا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تمام قیمتی تحائف اور مال دولت خان اعظم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر امیر تیمور نے خان اعظم سے کہا، خان اعظم آپ کا اقبال بلند ہو، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، آپ اس نذرانے کو قبول فرمائیں۔ کاش راستے میں آپ کے فوجی سردار یہاں پہنچنے کے لیے مجھ سے بھاری رشوت نہ لیتے، تو میں حضور آپ کی خدمت میں اور بہت کچھ قیمتی تحائف پیش کرنے سے محروم نہ رہتا۔ مجھے آپ کے فوجی سرداروں کے اس رویے کا دکھ ہوا۔ امیر تیمور نے اس موقع پر مغلیہ سرداروں کی یہ شکایت جان بوجھ کر اپنے منصوبے کے مطابق خاص مقصد کے لیے پیش کی تھی۔ پھر اس شکایت کا نتیجہ بھی اس کی سوچ کے عین مطابق حاصل ہوا۔ خان اعظم نے جب امیر تیمور کی شکایت سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے نہایت غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ ان سرداروں کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے تیز ترین قاصدوں کو حکم دیا کہ وہ ان سرداروں سے کہیں کہ وہ امیر تیمور سے لیا ہوا مال لے کر فوراً حاضر ہو، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جب ان سرداروں کے پاس خان اعظم کا حکم پہنچا تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں ان کا سارا مال بھی ضبط نہ کر لیا جائے
اور خان اعظم کوئی سخت سزا بھی نہ دے۔ اس لیے ان سرداروں نے آپس میں سر جوڑ لیا اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ خان اعظم کا حکم نہ مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سارا مال اکٹھا کر کے شمالی علاقے کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں جا کر خان اعظم کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ اب انہیں یقین تھا کہ خان اعظم حکم نہ ماننے پر ان پر حملہ کر دے گا۔ جب خان اعظم کے بھیجے قاصد ناکام واپس پہنچے اور اس کو ساری صورتحال بتائے تو وہ خود بے حد پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ تو اس علاقے کو لاوارث سمجھ کر لوٹنے اور قبضہ کرنے آیا تھا، مگر اب اس کو اپنے علاقے اور حکومت کی فکر پڑ گئی تھی۔ خان اعظم اس صورتحال سے سخت غمگین ہو گیا، اس کو اپنے سرداروں کی بغاوت کا شدید دکھ پہنچا تھا۔ اسی دوران امیر تیمور اپنی ہمت، بہادری اور معاملہ فہمی کے ذریعے خان اعظم کے دل میں گھر کر چکا تھا اور کافی حد تک خان اعظم کے قریب ہو چکا تھا۔ اس نے امیر تیمور کو بلوایا اور اپنے سرداروں کی بے وفائی اور بغاوت کا ذکر کیا۔ پھر خان اعظم نے اسی سے مشورہ طلب کیا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ امیر تیمور نے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا دیکھ کر چہرے پر فکر کے تاثرات لاتے ہوئے کہا، خان اعظم، حضور آپ کو فوراً اپنے ملک کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کے سامنے صرف باغی ہوں گے۔ دوسری صورت میں آپ کو دو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک سامنے سے اور دوسرا پیچھے سے۔ امیر تیمور کی بات خان اعظم کے دل کو لگی اور اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر روانگی سے پہلے امیر تیمور کو 10,000 سواروں کا سردار مقرر کر دیا اور اس کے ساتھ ایک تحریر حکم اور اپنی مہر بھی عنایت کر دی۔ اسی طرح امیر تیمور اپنی سوچ کو پورا ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے عقل مندی اور سیاست سے نہ صرف اپنے علاقے کو تباہی سے بچا لیا تھا، بلکہ اس کو علاقے کی سرداری اور سپہ سالاری کی قانونی حیثیت بھی دلا دی تھی۔ ایک دن امیر تیمور دربار سے جا کر بیٹھا تھا، تمام امیر اور وزیر مؤدب بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی کسی نوجوان قیدی کو پکڑے دربار میں حاضر ہوا۔ تمام درباری آنے والے نوجوان قیدی کی طرف دیکھنے لگے، چہرے پر اطمینان کا احساس اور حسن دیکھ کر تمام درباری اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دربار میں سے ایک وزیر اپنے جگہ سے اٹھا اور مؤدب ہو کر بولا، حضور، یہ نوجوان ان جنگی قیدیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی تھی اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ وزیر کی بات سن کر امیر تیمور کے چہرے پر غضب اور غصہ کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ نوجوان قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے نوجوان، کیا تم کو معلوم نہیں کہ جس نے بھی ہمارے خلاف جنگ کی ہم نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا، وہ اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتا۔ نوجوان نے چہرے پر سکون لاتے ہوئے نظروں سے کہا، ہاں مجھے علم ہے۔ امیر تیمور نے نوجوان قید کا پرسکون جواب سن کر بولا، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے ہمارے خلاف جنگ کی؟ نوجوان نے جواب دیا، تم نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا ہے، حالانکہ ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر پھر بھی تم نے اور تمہارے سپاہیوں نے ہمارے علاقے کو تباہ کر دیا، ہمارے بے گناہ ہزاروں افراد کو بے دردی سے قتل کروا دیا اور خود کو فاتح کہلوانے کے نشے میں کئی لوگوں کو لاوارث اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ تم کو علم ہوگا کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، اس لیے تم بھی جان لو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، جہاں تم کو اس ظلم کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ نوجوان قیدی کا بے باک جواب سن کر سارے دربار پر خاموشی چھا گئی۔ ان سب کو یقین ہو گیا کہ اب امیر تیمور اپنی جگہ سے اٹھے گا اور اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کی گردن جسم سے جدا کر دے گا یا اس کو پھانسی کے پندے سے لٹکا دے گا۔ نوجوان قیدی کی بات سن کر شاہی سپاہی اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے درباری آداب سے آگاہ کرے۔ اس دوران ایک سپاہی کا ہاتھ نوجوان قیدی کے جسم پر لگا تو اس کا فولادی خود نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر امیر تیمور سمیت تمام درباری حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان قیدی مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ جب نوجوان قیدی نے اپنا راز ظاہر ہوتا دیکھا تو نہایت دلیری سے کہا، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس کی عورتیں وقت پڑنے پر سر پر کفن باندھ لیتی ہیں۔ دین اسلام سے پہلے عورتوں کو کمزور اور کم عقل سمجھا جاتا تھا،
مگر اسلام نے اس بات کو مکمل ختم کر کے عورت کو بہادر اور عقل مند بنا دیا ہے۔ عورت کو اس کا اصل حق صرف اسلام نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک عورت نے وقت کے بادشاہ کو اس کے ظلم کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ امیر تیمور خاتون قیدی کی گفتگو اور انداز دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے سپاہیوں کو اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا حکم دے کر دین اسلام کے بتائے ہوئے حقوق کا عملی نمونہ پیش کیا۔ امیر تیمور کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے والے اس نیک عورت کا نام حمیدہ بانو تھا، جس کی گفتگو نے امیر تیمور سمیت پورے دربار کو حیران کر دیا تھا۔ امیر تیمور نے اپنے ملک تاتار کو مغلوں کے شر سے بچا کر سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اس علاقے کی سرداری کے دعوے دار حاجی برلاس اور بایزید جلائر ایک ساتھ واپس آ گئے۔ انہوں نے واپس آ کر دھوکے سے امیر تیمور کو اپنے خیمے بلا کر قتل کرنے کی سازش کی، مگر امیر تیمور اس سازش کو سمجھ گیا اور ان کی چال سے بالکل محفوظ رہا۔ مگر اس چال سے اس کو اپنے چچا حاجی برلاس اور بایزید جلائر کا اصل چہرہ نظر آ چکا تھا۔ حاجی برلاس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا بھتیجا شہر سبز پر حکمران ہو، اس لیے اس نے اپنی اصلی چہرہ سامنے آ جانے سے شہر سبز پر چڑھائی کر دی۔ دونوں طرف سے خوب لڑائی ہوئی اور وہ شکست سے دچار ہوا، لیکن حاجی برلاس نے اس ہار کو قبول کرنے کے بجائے امیر تیمور کے خلاف سازشوں کا ایک نیا سلسلہ چھیڑ دیا۔ اس نے علاقے میں ایک مرتبہ پھر افراتفری اور سیاسی سازشوں کا جال بچھا دیا، جس علاقے میں مکمل بدامنی اور لاقانونیت طاری ہو گئی۔ پہاڑوں کی دوسری طرف مغلیہ فوج ساری صورتحال کو بغور دیکھ رہی تھی۔ خان اعظم تغلق تیمور نے شہر سبز کی بدلتی ہوئی حالت دیکھی تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی اور مغلیہ فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مغلیہ فوج نے ملک تادار پہنچ کر بظاہر امیر تیمور کو کچھ نہ کہا، مگر انہوں نے سمرقند اور ارد گرد کے سارے علاقے کو خوب جی بھر کر نقصان پہنچا دیا۔ انہوں نے شہر سبز کے علاوہ پورے علاقے میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ امیر تیمور اس صورتحال کو دیکھ کر بے بس تھا، کیونکہ یہ سب اپنوں کی غداری اور سازشوں کی وجہ سے تھا، جس نے اس کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ مغلیہ فوج نہایت طاقتور تھی، لیکن خود امیر تیمور خان اعظم کے حکم نامے کے مطابق علاقے کا سردار تھا۔ وہ خاموشی سے مغلیہ فوج کے کارناموں کو دیکھتا رہا۔ امیر تیمور موجودہ صورتحال پر مزید خاموش نہ رہتا، لیکن جب مغلیہ سالار نے اس کے پیر و مرشد مولانا زید الدین ابو بکر کی انتہائی قریبی رشتہ دار خواتین کو گرفتار کر لیا تو اس کی برداشت کی قوت جواب دے گئی۔ وہ نہایت غصے کی حالت میں مغلیہ سپاہیوں پر حملہ آور ہوا اور تلوار کے زور پر اکثر قیدی خواتین کو مغلیہ فوج سے آزاد کروا لیا۔ خان تغلق تیمور نے اس واقعے کو اپنے خلاف بغاوت تصور کیا اور امیر تیمور کو فوراً قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ امیر تیمور کو اپنوں نے شدید دکھ دیا تھا اور وہ سب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب بیگانے نے بھی اس کی جان کے دشمن بن چکے تھے، اس لیے امیر تیمور نے مغلیہ عطا کردہ نام نہاد حکمرانی کو چھوڑا اور علاقے کو خیرباد کہہ دیا۔ اس موقع پر اس کی بیوی الجئی خاتون اور چند جانثار ساتھی تھے، جنہوں نے امیر تیمور کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کا یقین دلایا تھا۔ سفر کے دوران میں امیر تیمور کی ملاقات اپنی بیوی کے بھائی امیر حسین سے ہوئی، جو خود خان اعظم کے خوف سے اپنا علاقہ چھوڑ کر فرار ہو رہا تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس کو اپنے لیے غنیمت جانا، پھر ان دونوں نے اکٹھے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں راستے میں کئی جگہ پر دشمنوں سے ان کی لڑائی بھی ہوئی، مگر پھر بھی یہ دونوں اپنی بے سر و سامانے کے باوجود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں مل کر آگے بڑھتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا قافلہ ایک متحرک لشکر کی شکل اختیار کر گیا۔ سردیوں کا موسم اپنے اختتام پر تھا۔ امیر تیمور اپنے ساتھیوں اور برادری نسبتی امیر حسین کے ساتھ سیستان کے قریب سے گزرا تو انہیں علم ہوا کہ سیستان کے عوام اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، جس وجہ سے کئی پہاڑی قلعے حکمران کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سیستان کے حکمران نے امیر تیمور سے باغیوں کے خلاف
مدد مانگی اور وعدہ کیا کہ بغاوت ختم ہونے کے بعد امیر تیمور کے لشکر کو ان کی خدمت کے عوض معقول معاوضہ پیش کیا جائے گا، اور امیر تیمور اور امیر حسین نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ دونوں مل کر سیستان کے حکمران کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ دونوں کرائی کے سپہ سالار بن گئے۔ امیر تیمور کی قیادت میں ان کے لشکر نے نہایت دلیری اور حکمت عملی سے باغیوں کا مقابلہ کیا اور تمام قلعے ان کے قبضے سے چھڑا لیے۔ امیر حسین نے فتح کے علاقے میں خوب لوٹ مار کی، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام اس کے خلاف ہو گئے۔ باغیوں کو اپنی شکست کا بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع مل چکا تھا۔ انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے حاکم سیستان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ تاتاری فوج ان کے ملک پر مکمل قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں آپس کے تمام اختلافات بلا کر تاتاری فوج کو اپنے علاقے سے بھگا دینا چاہیے۔ حاکم سیستان کو باغیوں کی بات میں سچائی محسوس ہوئی۔ اس نے تمام دشمنی اور اختلافات بلا کر باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اگلے دن جب میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو تاتاری فوج کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ میدان میں ایک طرف امیر تیمور اور امیر حسین اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے تھے تو دوسری طرف حاکم سیستان اور باغیوں کا لشکر موجود تھا۔ جنگ کا اعلان ہوتی دونوں طرف سے نہایت خطرناک حملے شروع ہو گئے۔ اس خوفناک لڑائی میں تاتاری فوج کو شکست نظر آنے لگی، کیونکہ تاتاری فوج اپنے مخالفین کی نسبتاً تعداد اور اسلحے میں کم تھی، لیکن امیر تیمور لفظ شکست سے ناآشنا تھا۔ لڑائی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب امیر تیمور دشمنوں کے نرغے میں آ گیا اور اس کے ساتھ صرف 12 سپاہی رہ گئے تھے، جبکہ اس کا ایک ہاتھ میں تیر لگنے کی وجہ سے مفلوج ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس زخم کا کوئی سدباب کرتا، ایک تیر اس کے پاؤں میں اتر گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا اور نہایت پھرتی سے تیر کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ چونکہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور وہ دشمن پر عذاب کی طرح نازل ہوتا ہے، اسی طرح تیمور اور امیر حسین نے مخالف فوج پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ ان کا مختصر لشکر نہایت دلیری اور بے جگری سے لڑا کہ سیستانی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس لڑائی میں امیر تیمور نے ہمت، جرأت اور بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ اس لڑائی میں امیر تیمور کو فتح کے ساتھ ایک ایسا زخم بھی ملا جو تعمر اس کے ساتھ رہا۔ جو تیر اس کے پاؤں میں لگا تھا اور اس نے اسے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا، اس کے زخم نے تیمور کو ساری زندگی اس پاؤں سے لنگڑا کر چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس لنگڑے پن کی وجہ سے امیر تیمور کے مخالفین اسے تیمور لنگ کہتے تھے، اور چند مورخین نے تو اس کو تیمور لنگ ہی کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب دونوں ہاتھوں سے مقابلہ کرنے والے انسان پر آزمائش کا وقت آ گیا۔ بظاہر وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، مگر قسمت اس سے روٹ چکی تھی۔ جس کا رعب اور جوش دشمنوں کو دہشت میں مبتلا کر دیتا، وہی تیمور وقت کی گردش کا شکار ہو چکا تھا۔ اپنے اور بیگانے سب اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اس لیے وہ پناہ کی تلاش میں تھا۔ آخر وہ رات کا اندھیرے میں ایک گمنام بستی میں داخل ہوا اور جو مکان سب سے پہلے نظر آیا تو اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا اور پہلی نگاہ میں سمجھ گئی کہ دروازے پر آنے والا کوئی مسافر ہے اور رات گزارنے کی فریاد کرے گا۔ بوڑھی عورت نے اسے گھر میں آنے کی اجازت دی اور اس کو لے کر اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کے کونے میں بٹھا دیا۔ بوڑھی عورت نے تیمور کو غور سے دیکھا تو سمجھ گئی وہ بھوکا ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا میرا مکان بہت چھوٹا ہے مگر پھر بھی میں نے اپنے ضرورت کے مطابق سامان رکھا ہوا ہے، تم یہاں پر بیٹھے رہو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ تیمور کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، مگر اس نے بوڑھی عورت کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھی عورت نے تیمور کی حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ وہ بہت بھوکا ہے۔ تیمور نظریں جھکائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ بوڑھی عورت نے چولہے کے نیچے لکڑیاں رکھی اور آگ جلانے لگی۔ اسی دوران بھی وہ مسافر کو بار بار غور سے دیکھ رہی تھی، مگر تیمور جان بوجھ کر خود کو کپڑے میں چھپا رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے آٹا گوندھ کر روٹی پکا لی اور سالن گرم کر کے تیمور کے پاس آ گئی۔ تیمور کا بھوک کی شدت سے برا حال تھا۔ اس نے گرم روٹی کا لقمہ توڑ کر گرم گرم سالن لگا کر منہ میں ڈال لیا۔ لقمہ اتنا گرم تھا کہ تیمور کا منہ جل گیا۔ اب یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ تیمور منہ میں رکھ کے گرم لقمے کو نہ تو گل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔
وہ آنکھیں پلائے عجیب شکل بنائے بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا صبر سے کام لو اور ٹھنڈی کر کے کھاؤ۔ امیر تیمور کی طرح جلد بازی مت کرو۔ تیمور بوڑھی عورت کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کو پریشانی نظروں سے دیکھا تو وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تیمور نے بوڑھی عورت کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ وہ واقعی جلد بازی سے کام لے رہا ہے، اور اس وقت جو صورتحال بدل گئی ہے وہ اسی جلد بازی کی وجہ سے ہے۔ اس جلد بازی کا مظاہرہ وہ کئی بار کر چکا تھا، مگر اس کے نقصان کا اندازہ اس کو آج ہو گیا تھا۔ تیمور نے سوچا کہ وہ جلد بازی کر چکا ہے، اس کا پوری دنیا کو پتہ ہے، مگر وہ اپنی اس خامی سے بے خبر کیوں رہا؟ تیمور دل ہی دل میں بات سوچ رہا تھا کہ بوڑھی عورت نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹا اب تیمور کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد اچھے دوستوں کی پہچان کرے اور سب سے زیادہ بھروسہ والے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ان میں اضافہ کرے، اور مناسب وقت آنے پر اپنے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، جس طرح وہ پہلے کرتے آیا ہے۔ تیمور نے بوڑھی عورت کی نصیحت کو غور سے سنا اور ذہن نشین کر لیا، مگر وہ بوڑھی عورت پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس نے اپنی شناخت کروا دی تو وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ اس حالت میں کسی بڑی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ والے گھر میں ایک لالچی شخص رہتا تھا۔ جب اسے رات کے پچھلے پہر بوڑھی عورت کے مکان میں کھانا پکنے اور اجنبی مسافر کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ اصل صورتحال جاننے کے لیے بوڑھی عورت کے گھر آ گیا۔ وہ شخص بہت مکار اور لالچی تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کے مکان میں داخل ہوتے ہی اجنبی مسافر کو پہچان لیا۔ وہ امیر تیمور کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پھر امیر تیمور کی ایک ٹانگ میں لنگڑاپن بھی تھا۔ امیر تیمور کا مضبوط اور فربا جسم اس بات کی گواہی تھا کہ وہ تیمور ہی ہے۔ لالچی پڑوسی اجنبی مسافر کو غور سے دیکھ کر یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ اسے پہچان چکا ہے واپس چلا گیا، مگر اگلے دن صبح کا سورج ابھرنے سے پہلے جب تیمور بوڑھی عورت کے گھر سے جانے لگا تو اس کے دشمنوں نے اس کو گھیر لیا۔ تیمور جس مشکل سے بچنے کے لیے یہاں رکا تھا اب وہی اس کے سامنے بھی۔ بوڑھی عورت کے پڑوسی نے انعام کے لالچ میں امیر تیمور کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ دشمنوں نے اسے گرفتار کیا اور ایک ایسی کوٹری میں قید کر دیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہاں پہ انسانی آنکھ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندھیری کوٹری میں تیمور کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا گیا۔ دشمن اس کی اس خوبی سے واقف تھے، اگر اس کے دونوں ہاتھوں میں کوئی بھی ہتھیار آ گیا تو وہ اپنے مقابلے میں آنے والے ہر شخص کو مار دے گا۔ یہ وقت امیر تیمور کی زندگی کا سب سے برا وقت تھا۔ اس نے کبھی ایسی زندگی کا سوچا بھی نہیں تھا جس میں اسے قید کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ امیر تیمور کو کوٹری کے ننگے کچے فرش پر سر کو جھکائے بیٹھا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس جگہ پر گندگی اتنی زیادہ تھی کہ مچھروں اور مکھیوں کی فوج وہاں پر موجود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکھیوں اور مچھروں نے امیر تیمور کو کاٹنا اور ستانا شروع کر دیا۔ امیر تیمور جو جنگ کے میدان میں بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، اب اس ننھی اور حقیر سی مخلوق کے حملے کا شکار ہو گیا تھا۔ امیر تیمور اس آفت سے بری طرح بوکلا چکا تھا۔ اس رات اس نے دل ہی دل میں کئی بڑے فیصلے کر لیے۔ بوڑھی عورت کی نصیحت کو سوچ کر اس نے دشمن کا مقابلہ کرنے کا سوچا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی بے پناہ طاقت کے ذریعے کوٹری کا دروازہ توڑ کر دشمن کا تنہا مقابلہ کر لیتا، مگر اسے مہربان بوڑھی عورت کی نصیحت اچھی طرح یاد تھی۔ وہ صبر سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اس قید میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو ایک نیا جوش دے دیا۔ بظاہر ہمت ہار جانے والا تیمور اب ایک نئے احساس کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے والا انسان بن گیا۔ دشمنوں نے قید کے دوران اس پر کئی طرح کے ظلم کیے، مگر وہ مسکرا کر ہر ظلم سہتا رہا۔ اسے دشمن کی ان حرکتوں پر بہت غصہ بھی آتا تھا، مگر وہ بڑے سکون اور اطمینان سے مسکرا کر سامنا کرتا رہا، جس وجہ سے دشمنوں کو بہت مایوسی ہوئی۔ انہوں نے ہر طرح کا ظلم کر کے دیکھ لیا، مگر جب امیر تیمور نے
انہیں کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اسے کھلی فضا میں لا کر بٹھا دیا، جہاں تازہ ہوا اور سورج کی روشنی میں اسے قدرت کی ان نعمتوں کا احساس پہلی مرتبہ ہوا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ کریم نے ہر جاندار کو کسی فرق کے بغیر عطا کی ہوئی ہے۔ جب قید کو 3 دن گزر گئے تو امیر تیمور نے دیوار پر ایک ایسی چونٹی کو دیکھا جو اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار جب وہ دیوار پر چڑھتی تو نیچے گر جاتی۔ نیچے گرنے کے بعد بھی چونٹیوں نے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہر بار پھر سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاتی۔ تیمور نہایت دلچسپی سے چونٹی کو دیوار پر چڑھتے اور پھر نیچے گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونٹی کی ہمت اور پختہ ارادے سے بہت متاثر ہوا۔ عزم و ہمت کا ایسا واقعہ اس نے ساری زندگی نہیں دیکھا تھا۔ چونٹی اپنے منہ میں وزن اٹھا کر کئی مرتبہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر وہ ذرا اوپر پہنچتی تو نیچے گر جاتی۔ آخر کئی بار کوشش کرنے پر چونٹی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ امیر تیمور جو کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے تیمور، کیا تم اس ننھی سی چونٹی سے بھی گئی گزرے ہو جو ہمت ہار کر بیٹھے ہو؟ تم سے اچھی تو یہ ننھی چونٹی ہے جو کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ کسی بھی مشکل سے چھپ جانا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ ہمت اور عزم سے اس کا سامنا کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ صبح اس نے قید کرنے والوں کا ایک نئے حوصلے اور عزم سے سامنا کیا اور انہیں سمجھایا کہ یہ سب سیاست کا کھیل ہے، یہاں سیاست کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے دشمنوں کے سپرد کر کے اپنے لیے بہت بھاری نقصان کرو گے۔ جو لوگ آج کل میرے دشمن ہیں وہ آنے والے وقت میں میرے دوست بھی بن سکتے ہیں، جن کا سب سے زیادہ نقصان تم لوگوں کو ہوگا۔ جو لوگ اس وقت مصیبت میں میرا ساتھ دیں گے وہی آنے والے وقت میں میرے ساتھی ہوں گے، میں ان کو اپنے خاص بندوں میں رکھوں گا۔ امیر تیمور کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے امیر تیمور کا ساتھ دینے کا سوچ لیا۔ ویسے بھی امیر تیمور نے اپنی مدد آپ کے ذریعے آگے بڑھنے کا سوچ رکھا تھا، اس لیے اللہ کریم نے اس کی مدد بھی فرمائی۔ امیر تیمور نے بڑی سمجھداری اور چھان بین کے بعد اپنے وفاداروں کو اکٹھا کیا۔ اس کے لیے اسے بہت وقت لگا، مگر وہ بوڑھی عورت کی نصیحت اور چونٹی کے واقعے سے صبر و تحمل کا درس حاصل کر چکا تھا۔ جب امیر تیمور نے اپنے خاص بندوں پر مشتمل ایک لشکر بنا لیا اور نئی جذبے اور حکمت عملی سے مخالف فوج پر حملہ کر دیا، مخالف فوج امیر تیمور کے حملے سے اچانک گھبرا گئی اور تیموری لشکر کا مقابلہ نہ کر سکی، جس وجہ سے اسے شکست ہو گئی۔ امیر تیمور نئی جنگی حکمت عملی کے ذریعے اپنے دشمنوں کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور روس کے شہر ماسکو پہنچ گیا۔ ماسکو کو فتح کرنے کے بعد وہ ایران پر حملہ آور ہوا۔ ایران پر حملہ آور ہونے کے بعد امیر تیمور کو ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا جو خود بہت دلیر اور پکے ارادے والا تھا۔ ایران کے شہر شیراز کے حاکم منصور بن مظفر نے تیموری لشکر کے حملے کا سنا تو بہت پریشان ہوا۔ وہ دلیر تو تھا مگر امیر تیمور کی طاقت کو خوب اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے تیموری لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے کسی محفوظ مقام پر جا کر مناسب وقت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب منصور بن مظفر شہر شیراز کے مرکزی دروازے سے نکل رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے سپاہیوں نے غصے سے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا وہ نہیں جانتی ہے کہ کس کا راستہ روک رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے تام کر بہت اعتماد سے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں کہ یہ کون ہے اور تم لوگ کون ہو۔ یہ شخص ہماری حفاظت کرنے والا بادشاہ ہے جو اپنی رعایا کو اکیلا چھوڑ کر ڈرپوکوں اور بزدلوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ سپاہی تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے چلایا، اے بے وقوف بڑھیا، تم نے منصور بن مظفر کو ڈرپوک اور بزدل کہہ دیا ہے، میں ابھی تمہارا سر قلم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار فضا میں بلند ہی کی تھی۔ منصور بن مظفر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بوڑھی عورت نے دوبارہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو رکھوالا اپنے ریوڑ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ رہا ہو
اس کو ڈرپوک یا بزدل نہ کہو تو اور کیا کہوں؟ حکمران تو اپنی رعایا کی حفاظت کرتے ہوئے جان لٹا دیتے ہیں، تم کیسے حکمران ہو؟ بوڑھی عورت کے یہ الفاظ تیروں کی طرح منصور بن مظفر کے دل اور دماغ پر لگے، جس سے وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو شہر واپس جانے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کا رخ شہر کی طرف کر دیا۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ شیراز کے باہر دونوں فوجیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں تیموری فوج اور صرف 2000 فوج پر مشتمل منصوری فوج کا مقابلہ ہوا تو دونوں طرف سے جانثاری ہونے لگی۔ تیمور اپنی فوج کے درمیان کڑا جنگ کے درمیان جائزہ لے رہا تھا۔ جب منصور بن مظفر تیموری فوج پر حملہ آور ہوا، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ منصور بن مظفر اپنی حکمت عملی سے امیر تیمور کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس وقت امیر تیمور کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب منصور بن مظفر تلوار تان کر تیمور پر حملہ آور ہو گیا، تیمور خود بہت سمجھدار انسان تھا، اس لیے اس نے نہایت بہادری سے حملہ روک لیا۔ تیموری اور منصوری فوج کے سپہ سالار اپنے جنگی مہارت کے جوہر دکھا رہے تھے کہ نامعلوم سمت سے ایک تیر منصور بن مظفر کو آ لگا، جس سے وہ نیچے گر کر تڑپنے لگ گیا۔ امیر تیمور کو اپنے دلیر دشمن کی ایسی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ اسے بہادر سپاہی کے ساتھ مزید لڑنا چاہتا تھا۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور نے ترکی پر کامیاب حملے کیے۔ امیر تیمور کب اور کس ملک پر حملہ آور ہو جائے، اس بات کا علم صرف اور صرف امیر تیمور کو ہوتا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو صرف ساتھ چلنے کا حکم دیتا تھا اور وہ اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور ساری حکمت عملی اپنے دل میں رکھتا اور جو فیصلہ کر لیتا وہ پتھر پر لکیر ہوتا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی مگر اس کا فیصلہ نہیں بدلتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے ہندوستان پر حملے کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو ہندوستان چلنے کا کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ امیر تیمور بغداد کو فتح کرنے کے بعد دمشق روانہ ہوگا، مگر جب ہندوستان پر حملہ کرنے کا حکم ملا تو انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ ہندوستان کا موسم بہت گرم تھا اور وہاں کے میدان اور صحرا آگ کی طرح گرم تھے۔ وہاں پر مختلف بیماریوں کی وبائیں پھیل جاتی تھی جو جسم کو مفلوج کر دیتی تھی۔ امیر تیمور جب دہلی کے قریب خیمہ زن ہوا تو اس کے ساتھ بے شمار ہندوستانی قیدی تھے جن کو یہاں آتے ہوئے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ وسیع مال غنیمت بھی تھا۔ دہلی پہنچ کر امیر تیمور نے شہر کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تیموری فوج نے دہلی کے نواحی علاقوں کا رخ کر لیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ دہلی کے عوام کو دہشت زدہ اور سلطان دہلی کو مشتعل کرنا تھا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے ایک کامیاب چال چلی اور اپنی لشکرگاہ کے گرد نہایت گہری خندق کھدوائی، جس میں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی بات پر شدید پریشان اور فکر مند ہے۔ دہلی کے عوام تیموری لشکر کی آمد سے شدید خوفزدہ تھے۔ انہوں نے سلطان دہلی اور محمود شاہ تغلق اور ان کے امراء کو بزدل اور بے حس ہونے کے طعنے شروع کر دیے۔ عوام نے سلطان دہلی سے کہا کہ وہ بزدل ہے جو ہزاروں میل دور سے تیموری فوج کے آ جانے پر بھی بے حس بنا ہوا ہے، مگر سلطان دہلی تمام باتیں سننے کے باوجود خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان دہلی محمود شاہ تغلق تیموری فوج کی بری حرکتوں پر سخت غصے میں تھا، مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ عوام کے دباؤ اور تیموری فوج کی نقل و حرکت نے آخر سلطان دہلی کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کھلے میدان میں آ کر تیموری لشکر کا مقابلہ کرے، لیکن یہ فیصلہ تغلق خاندان کے لیے بہتر ثابت نہ ہوا، کیونکہ امیر تو یہی چاہتا تھا کہ سلطان دہلی کی فوج کھلے میدان میں آ کر لڑے۔ اس لیے اس کی یہ چال بھی خوب کامیاب رہی۔ جب سلطان دہلی کا لشکر میدان میں اترا تو اس کے سامنے سینکڑوں بدمست ہاتھیوں کی صفیں تھی جن سے تیموری فوج پہلے ہی خوفزدہ تھی، مگر امیر تیمور کو یہ یقین تھا کہ ہندوستانی فوج ہاتھیوں پر لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ان سے ہی ہندوستانی فوج کو شکست دینا زیادہ بہتر ہوگا۔
حالانکہ تیموری لشکر نے ہاتھیوں کی فوج کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور ان کے حملے اور بدمستی کا کوئی علم نہیں تھا، مگر امیر تیمور نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس سے نمٹنے کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ امیر تیمور نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگ کے تیر برسانے والے تیر اندازوں کا ایک خصوصی دستہ تیار کر رکھا تھا جو مسلسل کئی گھنٹے آگ کے تیر برسانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اس لیے امیر تیمور نے ان کو خاص طور پر ہاتھیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جب سلطان دہلی کا لشکر اپنے ہاتھیوں کی آڑ میں تیموری فوج کی جانب بڑھا تو امیر تیمور نے پہلے سے تیار تیر اندازوں کو ہاتھیوں پر آگ والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی آگ کے سینکڑوں گولے فضا میں تیرتے نظر آنے لگے جو سیدھا ہاتھیوں پر گرتے تھے۔ چند لمحوں میں آگ کے گولوں نے سلطان دہلی کے لشکر کو گھیر لیا۔ ہاتھیوں نے ایسی مصیبت کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی مضبوط صفیں چند لمحوں میں ٹوٹ گئی اور وہ آگ کے تیروں سے بچنے کے لیے اپنے ہی سپاہیوں پر چڑھ دوڑے۔ ان بدمست ہاتھیوں سے بچنے کے لیے ہندوستانی فوج ادھر ادھر دوڑنے لگی، جس کا جدھر منہ ہوتا وہ ادھر سرپٹ دوڑنے لگ جاتا تھا۔ امیر تیمور میدان جنگ میں خاموشی سے کھڑا ان بدمست ہاتھیوں کی الغار اور سپاہیوں کے فرار کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو بدحواس ہندوستانی سپاہیوں پر علی الغار کا حکم دیا۔ تیموری لشکر نے حکم ملتے ہی بھرپور حملہ کر دیا۔ سلطان دہلی کی فوج نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر تیموری لشکر کے سامنے وہ ریت کی دیوار بن چکے تھے، جس وجہ سے سلطان دہلی محمود شاہ تغلق کو عبرتناک شکست ہوئی اور دہلی میں تغلق خاندان کی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ امیر تیمور جب بھی کوئی بڑی فتح حاصل کرتا تو سمرقند میں فتح کی خوشی میں ایک یادگار تعمیر کراتا تھا۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑی کامیابی کے بعد اس نے سمرقند میں ایک عالیشان مسجد بنوائی جس کا نام شاہی مسجد رکھا گیا۔ ان کامیابیوں کے بعد امیر تیمور چین کی جانب بڑھا، مگر ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ امیر تیمور جیسے طاقتور، دولت، سخاوت، ذہانت اور بلاغت والا حکمران مسلمانوں کو بہت کم ملے ہیں۔ امیر تیمور فروری 1405 کو انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو سمرقند لایا گیا اور وہیں پر دفن کیا گیا۔ امیر تیمور جب کبھی کسی سفر یا جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو علماء، ادیبوں اور فنکاروں کا ایک بڑا گروہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ امیر تیمور جہاں بھی گیا وہاں اس نے کئی مساجد تعمیر کروائے، محل اور باغات بنوائے جو آج بھی اس کے شوق کی یاد دلاتے ہیں۔ ہوپفلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔